ایک سوال خصوصاً رمضان مبارک میں اور ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ موبائل پہ لوڈو گیم کھیلنا یا لوڈو سے ملتی جلتی کچھ گیمز کھیلنا یہ جائز ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، اور اس طرح انصاب اور ازلام، ان کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، تو یہ چیزیں یہ ناپاک ہیں، یعنی حرام ہیں۔ تو مسلمانوں تم ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیاب ہونا ہے تو ان سے بچنا ہی ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے، 90 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی، جو 671 ہجری میں فوت ہوئے، وہ فرماتے ہیں، ھذہ الآیۃ تدل علی تحریم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا او غیر قمار۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نرد، یعنی جسے ہم لوڈو یا شطرنج وغیرہ کہتے ہیں، اس طرح کی جو کھیلیں ہیں وہ جوئے کے ساتھ کھیلی جائیں یا جوئے کے بغیر کھیلی جائیں، یہ حرام ہے۔ جوئے کے ساتھ بھی انہیں کھیلنا حرام ہے اور جوئے کے بغیر بھی انہیں کھیلنا حرام ہے، کیونکہ یہ گیمیں اصل میں جوئے کے ساتھ ہی کھیلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی جوئے کے بغیر بھی کھیلے تو ان کا کھیلنا جائز نہیں، اور اس بات کی تائید جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں 2260 نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص نرد شیر کھیلتا ہے، یہ شطرنج اور لوڈو وغیرہ جتنی گیمز ہیں وہ اسی میں آتی ہیں، جو شخص کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے خون اور گوشت میں رکھتا ہے، رنگتا ہے۔ یہ کنایا ہے خنزیر کا گوشت اور خون کھانے سے، کیونکہ انسان جب کوئی کھانا کھاتا ہے گوشت وغیرہ تو اس کے ہاتھ اس گوشت وغیرہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو اس کا شوربہ وغیرہ لگ جاتا ہے جب انسان کھاتا ہے۔ یہ کنایا ہے کہ جو شخص ایسی گیمیں کھیلے گا گویا کہ وہ حرام کا مرتکب ہو جائے گا، وہ حرام کھائے گا یا حرام کا مرتکب ہو جائے گا۔ یہ بڑی وعید ہے اس حدیث میں، اور علماء نے اس حدیث سے یہی سمجھا ہے کہ مطلقاً اس طرح کی جو گیمیں ہیں وہ کھیلنا جائز نہیں ہیں، چاہے وہ بغیر جوئے کے ہوں۔ بعض اہل علم نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ جوئے کے ساتھ ہو تو منع ہے، حرام ہے، جوئے کے بغیر ہو تو جائز ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو کھیل ہے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اسلام با مقصد کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور بے مقصد کھیلوں کی اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ ایسی گیم کھیلیں جس سے آپ کو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے آپ کو تر و تازگی ملے، تو آپ ایسی گیمیں کھیلیں جن میں آپ کے جسم میں حرکت آئے، جیسا کہ فٹ بال وغیرہ ہے، یا آپ واک کریں، دوڑ لگائیں، اس طرح کے جو کام ہیں جن میں انسان کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے اور انسان ذہنی طور پر بھی فریش ہوتا ہے، ایسی گیمز کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن اسلام کا یہ بھی مزاج ہے کہ جو چیزیں غلط مقاصد کے لیے عام طور پر استعمال ہوتی ہوں، اسلام ان کو صحیح مقاصد کے لیے بھی منع کر دیتا ہے، کیونکہ ماحول معاشرے میں وہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے انسان ان میں ملوث ہو کر اب صحیح کاموں میں ہے تو بعد میں غلط کاموں میں چلا جائے گا۔ تو لہٰذا علماء یہ کہتے ہیں کہ جو گیمیں اس طرح کی ہیں جن پر جوا لگایا جاتا ہے ماحول معاشرے میں، ان کو بغیر جوے کے کھیلنا بھی منع ہے، کیونکہ انسان آہستہ آہستہ جوے کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری، مسلم وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع کر دیا جن برتنوں میں اس دور میں شراب پی جاتی تھی، پلائی جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان برتنوں کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ ہمارا ماحول معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ ان گیموں کو جو کھیلی جاتی ہیں، یہ لوڈو، شطرنج وغیرہ، کہ اس میں جوا ختم ہو گیا ہو یا جوا لوگ نہ لگاتے ہوں۔ جوا بھی لگتا ہے اور ہمارے ماحول معاشرے میں جوا بہت زیادہ پھیل رہا ہے، لہٰذا اس تناظر میں بھی ایسی گیموں کا کھیلنا جائز نہیں رہتا۔ ایسی گیموں میں انسانوں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور انسانوں کو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اگر آپ سائیکالوجسٹ سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہر وقت موبائل میں مصروف رہنا اور گیمیں وغیرہ کھیلنا، جس میں سوشل میڈیا وغیرہ کا زیادہ استعمال ہے،
تو وہ کہتے ہیں یہ ایک قسم کا نشہ ہے جو کہ شراب اور ہیروئن اور چرس وغیرہ افیون کے نشے سے بھی بسا اوقات زیادہ جو ہے وہ نقصان کا سبب بنتا ہے، یہ بات بھی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ موبائل میں ایسی گیمیں کھیلنا تو قطعاً جائز نہیں، کیونکہ موبائل میں جوے کا عنصر لازمی شامل ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی کون سے کوئی پیسے لگائے جاتے ہیں، لگتے ہیں، وہ پوائنٹس وغیرہ کی صورت میں آپ کو کچھ دیتے ہیں، یہ آپ کے اتنے پوائنٹس ہو گئے، آپ کے اتنے سٹارز وغیرہ ہو گئے ہیں۔ اور ان گیموں میں انسان جب اس طرح ملوث ہوتا ہے تو گویا کہ وہ جوے میں ملوث ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ وہ پیسے کی صورت میں آپ کو زائد کوئی چیز دی جا رہی ہے یا آپ کو جیتنے کا لالچ دیا جا رہا ہے، آپ کو کسی اس طرح کے یعنی سٹارز وغیرہ یا پوائنٹس وغیرہ میں بھی الجھایا جا سکتا ہے۔ اور کل کو اور ایسی گیمز موجود ہیں جن میں پوائنٹس وغیرہ شاید روپے پیسے میں بھی یا ڈالرز وغیرہ میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو ایسی گیموں سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو خصوصاً ان سے بچائیں۔ لوڈو وغیرہ یا شطرنج وغیرہ ضرور آپ نے کھیلنی ہے، کم از کم بھی اہل علم انہیں مکروہ کہتے ہیں، کم از کم بھی جس نے کہا ہے انہیں مکروہ کہا ہے، تو ایک ناپسندیدہ جو اسلام کی نظر میں ہے یا جو حرام کام ہے اس میں آپ کو ملوث ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ ایسی گیمز جو انڈور بھی کھیلی جا سکتی ہیں اور ان میں انسان کا جسم بھی اور انسان کی روح بھی تازگی پاتی ہے، ایسی گیمز کا آپ اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، خصوصاً ان دنوں میں، لاک ڈاؤن کے دنوں میں، رمضان مبارک میں حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اسلام کو، اس سے انشاءاللہ آپ کی روح کو تازگی ملے گی۔